ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. فإذا گرامی سورہ نساء کی آیت نمبر 23 ہے، جس میں پروردگار محرم اور نامحرم کے سلسلے میں بیان فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے کون نامحرم ہے اور کون محرم ہے۔ تو آپ کے سامنے آیت پہلے پڑھ لی جائے، اس کا یہ بات کو آگے بڑھائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت و امہاتکم اللتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعۃ و امہاتکم و امہات نسائکم و ربائبکم اللتی فی حجورکم من نسائکم اللتی دخلتم بہن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ بہرحال آیت ہے آپ کے سامنے، اس میں فہرستوار جو ہے باتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ کون تمہارے لیے حرام ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، ایک ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے اوپر تمہاری مائیں حرام ہیں، وہ بناتکم، اور تمہاری بیٹیاں جو ہے تم پر حرام ہیں یعنی محرم ہیں، وہ اخواتکم، اور بہنیں، تمہاری بہنیں جو ہیں وہ بھی حلال ہیں یعنی محرم ہیں، یعنی حرام ہے نکاح کے لیے۔ دیکھیے حرمت جو ہے وہ نکاح کی ہے، اور محرم ہے یعنی تم ان کے سامنے جو ہے جا سکتے ہو۔ وَأَخْوَاتُكُمْ، تمہاری بہنیں تم پر حرام ہیں یعنی کیا مطلب؟ محرم ہے تمہارے لیے۔ وَعَمَّاتُكُمْ، تمہاری پھوپھیاں، وَخَالَاتُكُمْ، اور تمہاری خالائیں، یہ سب تم پر حرام ہیں۔ وَبَنَاتُ الْأَخِ، اور بھائی کی بیٹیاں، بھائی کی بیٹیاں جو ہے وہ آپ کے لیے محرم ہیں اور نکاح جو ہے حرام ہے۔ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، بہن کی لڑکیاں، تو بہن کی لڑکیاں بھی جو ہیں یعنی آپ جو ہیں ان لڑکیوں کے لیے ماموں ہو گئے، اور بھائی کی لڑکیاں یعنی اس کے لیے چچا آپ ہو گئے۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور وہ مائیں جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا ہو، جس کو کہتے ہیں رضاعی طور پر، رضاعی طور پر ارضعنکم، تو ارضعنکم یعنی انہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، وہ تمہارے لیے جو ہے کہتے ہیں کہ بہرحال محرم ہے اور وہ حرام ہے تمہارے لیے، یعنی نکاح اس کے لیے حرام ہے۔ واخواتکم، اخواتکم یعنی جو بہنیں من الرضاعہ یعنی رضاعی بہنیں ہیں، رضاعی بہنیں ہیں۔ وامہات نسائکم، اور جو ہے تمہارے یعنی جو یعنی بیویاں ہیں، تمہاری عورتیں ہیں، تمہاری بیویاں ہیں، ان کی مائیں تمہارے لیے حرام ہیں یعنی وہ محرم ہیں۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور وہ ربائب جو ہے جمع ربیبہ ہے، ربیبہ کہتے ہیں یعنی جو پالی گئی ہوں، تمہاری گود میں ہیں، تمہارے یعنی تم نے جو ہے تربیت کی ہو، یعنی مثال طور پر جو ہے کسی عورت سے شادی کی اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ اس کی یعنی لڑکیاں آئی ہوئی ہیں، تو ان لڑکیوں کو تم نے پالا ہے، تو اب ظاہر وہ لڑکیاں بھی جو ہیں تمہارے لیے حرام ہو جائیں گے جس کو تم نے پالا ہے، کیونکہ تم نے اس کی ماں کے ساتھ جو ہے شادی کر چکے ہو۔ لیکن اس شرط پہ جو ہے حرام ہے، دیکھیں آگے بتا رہا ہے پروردگار کہ ربائبکم اللاتی فی حجورکم، یعنی وہ ربیبہ، وہ کہتے کہ پالی ہوئی لڑکیاں جو تمہاری گود میں پلی ہوئی ہیں، تم نے ان کی تربیت کی ہے، من
निसाएकुम यानी तुम्हारी जो औरतें हैं उनकी बेटियां हैं, यानी तुमसे नहीं है, अलग शौहर से हैं। लेकिन अल्लाती दखल तुम बेहिन्न यानी उनके साथ जो है तुमने यानी साथ रहे हो और उनके साथ जो कहते जाहिर सी बात यानी कुर्बत हासिल की हो, तो फ़इल्लम तकूनु दखल तुम बेहिन्न, अगर तुमने कुर्बत हासिल नहीं की है और यानी फला जुनाह अलैकुम, तुम्हारे लिए कोई कहते हैं बहरहाल जो हरज नहीं है कि तुम शादी कर सकते हो। लेकिन याद रखिए यानी जब अगर शादी कर ली है तो अगर तुमने जो है कराबत यानी कुर्बत पैदा की है तो तुम्हारे लिए जो है वो लड़कियां जायज नहीं है। लेकिन अगर कुर्बत हासिल नहीं की है तो उस बीवी को जो है तलाक देकर जो है इन लड़कियों से शादी की जा सकती है। आगे हम बताते हैं फ़इल्लम तकून दखलतुम बिहिन्ना फला जुनाह अलैकुम वहलाइलु अब्नाइकुम अल्लज़ीना मिन अस्लाबिकुम, और तुम्हारे बेटों की जो बीवियां हैं वो भी जो है यानी बहू हो जाएगी, बीवियां हैं वो भी जो कहते तुम्हारे लिए हराम है और महरम है। अल्लज़ीना मिन अस्लाबिकुम, वो बेटे जो तुम्हारे सुल्ब से हैं, तुम्हारे नस्ल से हैं, तुम्हारे कहते नुत्फे से हैं। व अन तजमउ बैनल उख्तैन इल्ला मा क़द सलफ, और ये भी हराम है कि दो बहनों को जो है साथ में इकट्ठा किया जाए, साथ में जो है जमा किया जाए, इकट्ठा दो बीवियों दो बहनों से सगी बहनों से शादी करना ये हराम है। और उसके बाद इल्ला मा क़द सलफ, अब यहाँ पे आगे हम तशरीह करते हैं आपको इल्ला मा क़द सलफ, मगर ये कि जो है वो जो गुजर गई बातें यानी पहले ही काम हो चुका है। तो अब जाहिर सी बात है इन्नल्लाह काना गफूरर रहीमा, बेशक जो है अल्लाह जो है माफ कर देने वाला है और रहीम है यानी मेहरबान है। तो अब जाहिर सी बात है कि इसमें गौर करने की बात है कि चंद बातें यहाँ पे बयान की गई हैं कि जिसमें जो है गौर करने की बात है कि महारिम कितने हैं, महरम कितने हैं। तो अब कायदे कुल्लिया एक बता दिया जाए, यानी जो रूल है इस्लाम का कि हर वो लड़की या लड़का जिससे किसी भी हालत में शादी करना हराम है वो बहरहाल महरम है। तो इन चीजों को जो है बयान किया गया कि ये सब जो है तुम्हारे लिए शादी करना हराम है, तुम्हारे लिए माएँ हराम है, बेटियां हराम है शादी करना, बहनें हराम है शादी करने के लिए, और फुफियां हराम है शादी करने के लिए। व खालातुकुम, और तुम्हारी खालाएं हैं, है ना। अब इसको तीन हिस्सों में तकसीम किया जाता है कि महरम तीन तरीके होते हैं। एक इर्तिबात निस्बी है, निस्बी यानी निस्बत जो पैदा होती है विलादत के हिसाब से, जैसे बेटियां हैं, माँ है ना, ये तमाम चीजें होती हैं निस्बत के लिहाज से, यानी जो रिश्तेदारी है ना, खूनी रिश्तेदारी को कहते हैं, खूनी रिश्तेदारी यानी बहन भी हो गई, माँ भी हो गई, खाला भी हो गई, फूफी भी हो गई, ये तमाम बेटियां हो गई, ये सब खूनी रिश्तेदारी है जिसको निस्बी कहते हैं, निस्बत के लिहाज से। और एक होता है इर्तिबात सबबी, सबब के लिहाज से है। सबब के लिहाज से क्या मतलब ये हुआ कि यानी आपने शादी कर ली, इज़्दिवाज कर लिया, उसके बाद ये कहते हैं जाहिर सी बात है हराम हुई, पहले हराम नहीं थी। जैसे सास है ना, तो सास जो है पहले यानी हराम नहीं थी, लेकिन जब बेटी शादी हो गई उसकी बेटी से तो उसकी माँ जो है आपके लिए हलाल हो गई। उसके बाद जो है यानी इत्तिबात रज़ाई है, रज़ाई कहते हैं दूध पिलाने के लिए। तो अब जाहिर बात है किसी ने अगर दूध पिला दिया है तो वो आपके लिए जो है हलाल हो जाएगी, और जाहिर बात है हलाल का मतलब यानी महरम हो जाएगी, मतलब शादी हराम है लेकिन महरम है आपके लिए, यानी आपके लिए हलाल है कि उनके सामने आप जा सकते हैं, वो आपके लिए महरम है ना, उनसे पर्दा उस लिहाज से नहीं है, ठीक है ना। अब मसला ये है कि इसमें तीन तरीके हुए बातें, एक हो गया कि निस्बत के लिहाज से खूनी रिश्तेदारी, एक हो गया सबबी, और एक हो गया कहते हैं रज़ाई तौर पर। रज़ाई कहते हैं दूध पिलाने की बुनियाद पर, लेकिन दूध पिलाने के शराइत हैं जो शर्तें जो है पाई जाती हैं, इससे हो कि इस तरीके से दूध पिलाया जाए कि जिससे गोश्त हो और ये तमाम चीज़ें जो है उसकी यानी पैदा हो जाएं, यानी जाहिर बात है इसीलिए हराम है क्योंकि उससे जो है यानी गोश्त बन जाता है बच्चों में, तो एक तरीके से वो बेटा हो गया आपका, और इस तरीके से जो है वो आपकी बेटियां उसके लिए भाई हो गई, बेटियां जो है उसके लिए बहन हो गई, और या ये भाई हो गया उसके लिए। अब यहाँ पे जो है जाहिर सी बात है कि
جو ایک جملہ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے اس آیہ کریمہ میں، ربائب، ربائب جو ہے ربیبہ کی جمع ہے۔ ربیبہ جو ہے یعنی جو آپ نے پالا ہے، جو آپ نے جو ہے یعنی گود میں لیا ہے، اس کو بچیاں آئی تھیں، آپ کی بیویاں کے بچیاں تھیں، تو وہ جو ہے پہلے شوہر کی تھی، مثلا کسی شوہر کی تھی، اس کو آپ نے پالا ہے۔ تو اب جو ہے پالا ہے تو اس کے دو رخ ہیں۔ آپ نے شادی کر لی، اب جب کہتے ہیں شادی کر لی ہے تو اب اس کی دو صورت ہے، یا تو کہتے ہیں کہ بیوی سے جو ہے قرابت حاصل ہوئی ہے، یعنی قربت حاصل ہوئی ہے، یا قربت حاصل نہیں ہوئی ہے۔ اگر قربت حاصل ہو گئی ہے تو اس میں جو ہے یہ بیٹیاں حرام ہو جائیں گی، اور اگر قربت حاصل نہیں ہوئی ہے تو اب طلاق دے کر جو ہے ان بیٹیوں سے شادی کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ آپ کی بیٹیاں نہیں ہیں، یہ پہلے شوہر کی ہیں۔ تو یہ فرق ہے ان میں، ذہن رکھیے۔ اب اس میں جو ہے بہرحال جو ایک بات بتایا جائے، جمع بین الاختین، ایک بات بتایا کہ جمع بین الاختین یعنی دو بہنوں کو آپس میں جمع کرنا، کیا مطلب ہے؟ سالی شادی کر لینا، بیوی ہے اور سالی ہے، ان دونوں کو ساتھ میں جمع کرنا جو ہے بہرحال جو ہے یہ مناسب یعنی حرام ہے۔ ہاں ایک کو طلاق دے کر جو ہے دوسری شادی ہو سکتی ہے، لیکن اکٹھا دونوں کو ساتھ میں رکھنا جو ہے یہ حرام ہے۔ یہ بہرحال جو ہے سالی ہے نامحرم، لیکن شادی جو ہے کہتے بہرحال اس طرح کی جائے تو ایک کو طلاق دینے کے بعد دوسری شادی ہو سکتی ہے، ورنہ جو ہے ظاہر میں شادی نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے جمع بین الاختین جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، الگ الگ ہونا چاہیے، یعنی یہ حرام ہے۔ اگرچہ سالی جو ہے نامحرم ہے، لیکن پھر بھی جو ہے یعنی شادی کرتے وقت جو ہے دونوں کو جمع نہیں کر سکتے۔ ایک سے شادی کی تو بہرحال جو ہے اس کو طلاق دینے کے بعد پھر دوسری شادی کر سکتا ہے، لیکن اکٹھا جو ہے دونوں جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ غور کیجیے گا اس میں کہ تمام باتوں کے پیش نظر ساس اور پروردہ، ان دونوں میں فرق کیا ہے جو پالا ہے آپ نے؟ ساس اور پروردہ میں یہی فرق ہے کہ ساس نکاح کے ساتھ حرام ہو جاتی ہے۔ اب چاہے کہتے کہ ظاہر سے بات ہے یہ چاہے قربت حاصل ہو اور چاہے قربت حاصل نہ ہو، جیسے ہی کہتے ہیں یعنی کسی لڑکی سے شادی کی گئی فوراً جو ہے اس لڑکی کی ماں جو ہے آپ کے لیے حرام ہو گئی، اب چاہے قربت حاصل ہو چاہے قربت حاصل نہ ہو۔ اب اس کے بعد جو ہے دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ہی عورت سے عقد ہوا اس کی ماں ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، لیکن زوجہ کی بیٹی اس وقت تک حرام نہیں ہوتی ہے جب تک کہ زوجہ سے جمع نہ ہو، قربت نہ ہو، ورنہ عقد کے فوراً بعد جو ہے طلاق دے دے تو بیٹی سے شادی کر سکتا ہے۔ تو غور کیا آپ نے؟ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں غور کرنے کی بات ہے۔ یہ تو یعنی اللہ نے بیان کیا ہے لڑکوں کے سلسلے میں، اب اسی کو پلٹ دیجیے آپ لڑکی کا۔ اب اس سے نتیجہ کیا ہے؟ محرم اور نامحرم کی جو باتیں یہاں بیان کی گئی اس سے ہم نتیجہ نکال لیا۔ کیا کہا گیا؟ ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، یہ سب سگی کی بات ہو رہی ہے، اور خالہ، ٹھیک ہے، یہ تمام باتیں ہو گئی۔ اس کے بعد بہو، ساس، اور اس کے بعد جو ہے آپ خدمت عرض کیا جائے کہ رضائی بہن، رضائی ماں، رضائی مطلب دودھ پلایا ہو، یہ سب جو ہے بہرحال محرم ہے، ان سے شادیاں کرنا حرام ہے۔ اب اس کے برعکس نامحرم اور کون ہے؟ چچی نامحرم، ٹھیک ہے نا، چچا کی بیوی، ٹھیک ہے، نامحرم۔ اس کے بعد جو ہے آگے بڑھیے، بھابھی نامحرم، بہن کی بیوی، بھائی کی بیوی، بھائی کی بیوی، بھابھی نامحرم۔ اسی طریقے سے آگے بڑھیے آپ تو یعنی ممانی، ماموں کی بیوی، یہ نامحرم ہے، کیونکہ یہ سب ایسے ہیں کہ بہرحال ان کا تذکرہ جو ہے محرم میں نہیں کیا گیا ہے، ان یعنی جو اس آیہ کریمہ میں ہے ان کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو جن کا تذکرہ جو ہے قرآن میں ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دیا، خونی رشتے، ٹھیک ہے نا، رضائی رشتے، رضائی میں دودھ پینے والے رشتے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ رشتے جو کہتے ہیں کہ آپ کے یعنی
کہا جائے کہ شادی کے بعد جو ہے ساس جس کو کہتے ہیں رشتہ یعنی آپ کے سبب بنیاد پر شادی کرنے کی بنیاد پر ٹھیک ہے نا ساس جو ہے کہتے ہیں کہ محرم ہو جائے گی اس سے شادی کرنا حرام ہے۔ ایک جملہ یہاں پہ اور موجود ہے الا ما قد سلف مگر یہ کہ جو ہے جو باتیں گزر گئی یعنی زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا زمانے جاہلیت میں یہ سب ہوتا تھا یعنی شادیاں جو ہے کہتے ہیں کہ بہرحال اس طرح کی ہوتی تھی تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اس آیت آنے سے پہلے جو شادیاں ہو چکی ہیں وہ تو بہرحال جو کہتے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس آیت کریمہ کے آنے کے بعد جو ہے اب جو کہتے جو کام کرے گا وہ اولاد جو ہے حرام ہو جائے گی ناجائز ہو جائے گی لیکن پہلے جو ہے اس آیت کریمہ سے پہلے جو ہے اگر کسی نے اس طرح سے کیا ہو مطلب زمانہ جاہلیت میں یہ تھا کہ یعنی دو بہنوں کو ساتھ میں رکھ لیتے تھے شادیاں کر لیتے تھے تو یہ جو ہے اگر پہلے کیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو جو ہے کہتے ہیں بہرحال اب جو ہے اس آیت کریمہ کے بعد کسی ایک کو چھوڑنا پڑے گا لیکن بہرحال یہ زمانے جاہلیت کی بات ہے ٹھیک ہے نا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ الا ما قد سلف جو ہے یہ تمام باتوں کے لیے ہیں کیونکہ اس زمانے میں بہرحال جو ہے زمانہ جاہلیت میں بہت سی باتیں ایسی ہوتی تھیں جو اسلام نے جائز قرار نہیں دیا ہے تو وہی اسلام کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے اگر وہ کام انجام پایا ہے آیت کریمہ سے پہلے تو وہ بہرحال پروردگار جو ہے معاف کر دینے والا ہے لیکن اب آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد جو ہے اگر کسی نے کیا ہے تو اللہ اس پر عذاب نازل کرے گا تو اس لیے جو ہے محرم اور نامحرم کو پہچانے کہ اللہ نے جو ہے بیان کیا کہ جن عورتوں سے شادی کرنا حرام ہے وہ ہے محرم اور جن سے شادی کرنا حرام نہیں ہے وہ ہے حرام نہیں ہے وہ ہے نامحرم یہ قاعدے کلیات کے سامنے اس کو پلٹ دیجیے آپ لڑکیوں کے لیے یہ تو لڑکوں کے لیے کہا گیا کہ عورتیں کہتے ہیں اب لڑکیوں کا لیجیے لڑکیوں کے سلسلے میں کیا ہے باپ ٹھیک بھائی بیٹا ٹھیک ہے نا اور اسی طریقے سے جو ہے سسر چاہیے سسر ٹھیک ہے نا اسی طریقے سے جو ہے آپ خدمت نواز کیا جائے آگے بڑھ گئے تو رضائی بھائی نے جس کو دودھ پلایا گیا ہے وہ بہرحال جگہ کی نامحرم ہے وہ محرم ہے تو یعنی یعنی یوں کہہ دیا جائے دوسرے لفظوں میں جس لڑکی کے لیے جس لڑکے سے شادی کرنا حرام ہے وہ ہے محرم اور جس سے شادی کرنا جائز ہے وہ ہے کہتے کہ نامحرم تو اس لیے تمام باتوں کو غور کیجیے اور قرآن کی باتوں کو سمجھیے اور اس کے بعد اس پر عمل کیجیے بہرحال جگہ ایک بات اور جو ہے سوال جو سماج میں آتا ہے وہ یہ کہ یعنی اس طرح سے بھی جو ہے انسان کیسے بھی سماج میں زندگی بسر کرے کیونکہ جوائنٹ فیملی ہوتی ہے اور ساتھ میں رہتے ہیں تو آخر جو ہے کیسے کیا کیا جائے تو اس کے لیے سسٹم یہ ہے کہ انسان جو ہے پردے میں رہے پردہ جو واجبی پردہ ہے واجبی پردہ اتنا ہے جتنا نماز میں جو ہے انسان اپنے کو چھپاتا ہے یعنی یوں کہہ دیا جائے کہ چہرہ اور ہاتھ جو ہے گٹے تک بس اتنے اس کے علاوہ جو ہے سب چھپا رہنا چاہیے تو اس طرح سے جو ہے انسان اپنے کو بچاتے ہوئے اور سماج میں جو ہے ایک صلہ رحمی کے ساتھ زندگی بسر کر کے انسان قدم آگے بڑھا سکتا ہے ورنہ جو ظاہر سی بات ہے کہ اگر جو ہے یعنی بعض ایسے مواقع ہوتے ہیں جو انسان جو ہے کہتے ہیں کہ اس کو سمجھ نہیں پاتا اور نتیجے میں جو ہے یعنی ذرا سی لاپرواہی جو ہے انسان کو گناہ میں ڈال سکتی ہے تو اس لیے جو ہے انسان کو چاہیے کہ تمام مطالب کو پیش نظر رکھیں اور سمجھیں اس میں آخر میں بارگاہ معبود سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما امام کے آوان الخان